خواب اور نیند کا باہمی تعلق کیا ہے؟ سائنس اور مذہب خواب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیند جو ہے یہ 24 گھنٹوں میں سے اوسطاً 6 سے 8 گھنٹے کا وہ وقفہ ہے جس میں ہمارا شعور مکمل طور پر معطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نیم خوابی کی بات نہیں کر رہا. جو پراپر نیند ہے اس میں 6 سے 8 گھنٹے کا وہ وقفہ ہے جس میں ہمارا شعور معطل ہوتا ہے اور جسم کے وہ عضلات جو ہماری مرضی سے موو کرتے ہیں، جن کو ہم والنٹری مسلز کہتے ہیں، وہ بھی کام نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اور جو حسیاتی محرک ہوتے ہیں جیسے خارش یا درد یا آواز، اس کو بھی ہمارا ریئیکشن کافی کم ہوتا ہے. اکثر بعض لوگ تو اتنی گہری نیند سے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سر میں کھجلی بھی کر دیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک، لیکن 6 سے 8 گھنٹے کا یہ وقفہ جو ہم نیند میں گزارتے ہیں، سو کر گزارتے ہیں، یہ ہے کس لیے؟ یہ دن بھر کی تھکن کو سمیٹنے کے کام آتا. سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اور ہمدانی مصفی نے اسی مقابلے پہ شعر کہا کہ اگر غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، بڑے پرانے لوٹا رہا ہوں، کہ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیند ہے یہ بڑی، اس کے ساتھ بڑے رومانٹک قسم کی پوئٹری بھی وابستہ ہے. تو یہ جو نیند کا یہ وقفہ ہے، اس پہ ہم تھکن سمیٹتے ہیں اور دن بھر میں جو ہم انگلش میں اپنی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر، جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا، اس کی ریپیئر کا کام اسی دوران مکمل ہوتا ہے. تو چونکہ کئی لوگوں کے لیے معلومات نہیں ہوں گی، میں ان کو دہرا رہا ہوں، یہ اوسطاً 6 سے 8 گھنٹے کا وہ وقفہ جس دوران شعور معطل ہوتا ہے، عضلات یعنی مسلز کام نہیں کر رہے ہوتے، اور اس دوران جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ دن بھر میں ہوتی ہے اس کی ریپیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور تھکن سمیٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ کہ نیند کو پہ لوگوں نے بہت کام کیا، ہمارے تصورات سے بھی زیادہ، کہ اس دوران جو نیند ہے اس کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں. ہم ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، بہت سادہ سی میں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے. ایک کو کہتے ہیں نان ریپڈ آئی موومنٹ، ایک کو کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ. تو نان ریپڈ آئی موومنٹ وہ ہے جس میں آپ سو رہے ہوتے ہیں، تو جیسے اس وقت میری آنکھیں آپ بند دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ بند ہے، اس میں کسی قسم کی حرکت کا گمان نہیں ہوتا. دوسری ہوتی ہے ریپڈ آئی موومنٹ، ایسے ایسے آپ کو نا آنکھ کا گولا حرکت کرتا دکھائی دیتا، آئی بال از موونگ، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، دراصل ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب. ٹھیک ہے، اور یہ جو وقفہ ہے نا جی، اس دوران یہ ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے مشاہدات، ہمارے احساسات، یہ وہ ہیں جن کو اس نیند کے وقفے کے دوران ذہن انسانی محفوظ کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی خاص بات کہ میں نے آج دن بھر لوگوں سے ملاقات کی، لوگوں کی باتیں سنی، ہم نے یہ سیٹنگ کی کمرے کی جہاں آپ سے ہم نے بات کرنی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو میں نے کانشیسلی نہیں کی. مثلاً میرے سامنے ایک کرسی ہے، اس پہ ایک پین پڑا ہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میری آنکھ تو دیکھ رہی تھی نا، تو کیمرہ تو ریکارڈ کر رہا تھا نا. اس طرح بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں جو ہمارے شعور سے گزرے بغیر ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے اس دوران مجھے کسی پہ غصہ آیا ہو، لیکن شعوری طور پر یہ کیفیت آئی ہو، گزر گئی ہو، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، زیادہ اہم بات، لیکن وہ ایموشن بھی ریکارڈ ہوا ہے. تو یہ جو ریپڈ آئی موومنٹ ہے، یہ وہ وقفہ ہے جس دوران ہمارا دماغ ان مشاہدات، احساسات، تجربات کو خاص ترتیب سے محفوظ کرتا ہے. بس یہ ذہن رکھیے. لیکن یہ جو دورانیہ ہوتا ہے، اس دوران برین کا ایک خاص حصہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس دوران اسپیشلی گردن سے، یعنی کہ جو ہے نا آپ کا برین سٹیم، اس کے نیچے سے تمام مسل بالکل پیرالائز ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی تجربہ ہوا ہو خواب میں کہ آپ اٹھنا چاہتے ہیں، خواب میں آپ اٹھ نہیں سکتے، کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں میں اٹھوں، اس کو بچاؤں یا اس کی مدد کروں، آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ آئی کانٹ موو اینی تھنگ ایٹ آل.
تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں آپ کو حرکت کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے خواب میں, but you can't because you have been paralyzed by a part of the brain. ٹھیک ہے, تو 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ, اس دوران تھکن سمیٹتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 2 حصے ہیں, نان ریپڈ آئی موومنٹ, ریپڈ آئی موومنٹ. خواب جو ہے اس کو یونانی زبان میں اونیرائی کہتے ہیں, اور اس کے مطالعے کو اونیرولوجی یعنی خوابوں کا مطالعہ. ٹھیک ہے, اب خواب کیا ہے؟ تب یہ میں رکھیے گا, میں نے وہ بات نیند کی یہاں پہ ختم کی ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ دن بھر کے ہر قسم کے تجربات و مشاہدات و احساسات کو ایک خاص ترتیب سے ذہن کے ایک حصے میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے. کیوں محفوظ کر رہا ہوتا ہے؟ آف کورس میموری کے لیے محفوظ کر رہا ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے اس کے کام ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, بس ایک کا ذکر کروں گا آخر میں, آپ اگر مجھے یاد دلا دیں. ٹھیک ہے, وہ ایک انٹرسٹنگ فنکشن ہے اس میموری ریسٹوریشن کا. ٹھیک ہے, تو خواب کیا ہے؟ تو خواب نام ہے ان مناظر یعنی سینس, تھاٹس, فیلنگز, ساؤنڈس کا جو ہمارے دل اور دماغ پر گزرتے ہیں نیند کی حالت. ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہیں, فیلنگز بھی ہو سکتی ہیں, اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ ہارٹ بھی ہو سکتی ہے, تھاٹس بھی ہو سکتے ہیں, ویژول میموری بھی ہو سکتی ہے, وی ایکسپیرینس ڈیورنگ سلیپ. ٹھیک ہے, اب جو اگلا نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا, اور اس خیال کے پیچھے کچھ سائنٹیفک ریزنس تھیں. وہ یہ تھیں کہ ہم خواب صرف ریپڈ آئی موومنٹ میں دیکھتے ہیں. وہ خواب جس میں نے آپ کہا تھا نا آنکھ ہلتی ہے, آنکھ کا گولا تیزی سے حرکت کرتا ہے, تو یہ بڑا قوی خیال تھا کہ خواب دراصل اس نیند کے اس سائیکل کے حصے میں دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو خیال تھا یہ غلط ثابت ہو. ایویڈنس یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خواب دیکھتے ہیں جب ہماری آنکھ کی پتلی حرکت نہیں کر رہی ہوتی, لیکن اس نان ریپڈ آئی موومنٹ کے وقفے دورانیے کے دوران دیکھے گئے خواب بڑے اسکیٹرڈ سے, بزار سے, پیسیز میں ٹوٹے پھوٹے, ان کو معنی پہنانا مشکل ہو جاتا. لیکن جو ریپڈ آئی موومنٹ والے خواب ہوتے ہیں جس میں آنکھ کا گولا حرکت کر رہا ہے, اس دوران خاص طور پہ اگر آنکھ کھل جائے تو آپ کو خواب بڑا صحیح یاد ہوتا. تو اگر میں پھر سم اپ کر دوں, خواب 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ, تھکن سمیٹنے کا نام, ٹوٹ پھوٹ کی ریپیئر ہونا, اور اس دوران نیند کی 2 قسمیں, آنکھوں کا ہلنا, آنکھوں کو نہ ہلنا. دونوں حصوں میں خواب دیکھتے ہیں, لیکن ریپڈ آئی موومنٹ میں زیادہ دیکھتے ہیں. ان خوابوں میں کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے, نان ریپڈ آئی موومنٹ کے خواب اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ آپ کی معلومات کے لیے, اگر آپ نہیں جانتے کہ پیدائشی اندھے خواب نہیں دیکھ سکتے. They don't have any visual examples to look at. لیکن وہ خواب سن سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. جیسے ایک شخص اندھا ہو اور اس کو پتا ہو گاڑی کیا ہوتی ہے, اگر خواب میں وہ محسوس کرے کہ گاڑی کا ہارن جو ہے, اس کا جو بزر ہے, اس کی آواز بڑی تیزی سے آئی ہے, تو اس آواز کے ساتھ وہ ڈر جائے گا, اس خوف سے کہ میں گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤں, گاڑی پتہ نہیں کہاں ہے, گو کہ وہ گاڑی کو دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو فیلنگ آف بینگ ہرٹ بائی میکینیکل اور موونگ میکینیکل آبجیکٹ یہ اس میں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو لوگ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں خوابوں کے بارے میں جاننے کا, ان کے لیے میں ایک نام لیتا ہوں, چاہیں تو یہ پڑھیں کہ رائٹ انفیریئر لنگول جائرس, دماغ کا ایک ایسا حصہ ہے اگر اس کو ڈیمیج کر دیا جائے تو ہم خواب نہیں دیکھ سکتے. اب آپ پریشان نہ ہوں, جو آپ جن خوابوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے آخر. پہلے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کا آغاز کیسے ہوا, وہ ہے کیا, اور پھر اپلائیڈ نالج جو ہے وہ آخر میں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں, وائی ڈو وی ڈریم اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈریم, یہ 2 بڑے سوال. سگمنڈ فرائڈ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا دماغ تھا, اور تحلیل نفسی کا اس کو باپ کہا جاتا ہے. سائیکالوجی میں اس کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, اور بہت ساری اس کی کنٹریبیوشن جو غلط کی گئیں کہیں گئی, وہ بھی اس پہ بھی لوگ دوبارہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, لیکن اس کی ہر بات تو ٹھیک نہیں تھی, ہو بھی نہیں سکتی. ایکسکیوز می. تو اس کے خیال میں ہم خوابوں کے ذریعے اپنی ناآسودہ خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں.
یا کچھ ایسے کاموں کا اظہار کرتے ہیں جو ہم ویسے نہیں کر سکتے، لیکن یہ خیال اب پہلے جیسا مقبول نہیں رہا کیونکہ ماہرین اس سے تھوڑا اختلاف کرنے لگے ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ کہتے ہیں کہ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنی ناآسودہ خواہشوں کو پورا کر سکیں یا ان چیزوں کا اظہار کر سکیں جن کا ہم ویسے نہیں کر سکتے، لیکن یہ خیال اب اتنا مقبول نہیں رہا۔ آج کل جو تھیوری بڑی ان ہے وہ ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خواب میں مشاہدات و تجربات و احساسات کو محفوظ کرنا ایک عمل ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری۔ کم معلومات کو پروسیس کیا جاتا ہے، سیو کیا جاتا ہے، ان سے نتائج بھی اخذ کیے جاتے ہیں، محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی آج نفسیات کے بارے میں، اور رات کو نیند کے دوران اس کتاب میں سے سیکھی گئی باتیں میرا دماغ میری یادداشتوں میں سلیقے کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ کہ دماغ پھوڑ نہیں ہوتا ہماری طرح، کوئی چیز ادھر پھینک دی ادھر پھینک دی۔ برین از ڈیزائنڈ ٹو کیپ دی میموری ان این آرڈر، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب رکھنے کی کوشش کر رہا تھا نا تو وہاں ایک اور کتاب پڑھی تھی، وہ بھی سائیکالوجی کی تھی، اسی میموری میں۔ وہ کتاب فرض کیجئے میں نے 15 سال پہلے پڑھی، میں آپ کو بالکل صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں یہ نفسیات کی کتاب تھی جس کو میں مکمل بھول چکا تھا۔ میں نے خواب میں نے دیکھا، تحلیل نفسی اس کا نام تھا، اردو کی بک تھی۔ I read it when I was very young. I was so excited next morning. مجھے یاد آیا کہ میں نے اس سے بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں جو میں بھول گیا ہوں۔ تو میں نے ان کی بڑی منت کی، انہوں نے بڑی کوشش کی، آج تک مجھے بھی ملی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا کہ جب وہ یادداشت محفوظ کی جا رہی تھی تو وہ کتاب جو کہ لاشعور یا تحت شعور کے کسی بڑے زیریں حصے میں محفوظ تھی، وہ سطح شعور پہ آ گئی۔ جب وہ سطح شعور پہ آئی تو اس کے ساتھ میرے جو احساسات وابستہ تھے وہ بھی بیدار ہو۔ تو اس طرح ایک نئی خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس کتاب کو دوبارہ پڑھوں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ تمام تر خواب یا تو وہ ہوتے ہیں خواہشیں یا مناظر یا ایسی چیزیں جو ہم سے چھن گئی ہیں، اور وہ ایک فکرہ بولتے ہیں کہ ڈریمز جو ہے نا بیسیکلی دے آر این ایکسیڈنٹل بائی پروڈکٹ آف انفارمیشن پروسیسنگ آف ایکوائرڈ ڈیورنگ دی ڈے۔ کہ وہ باتیں، وہ چیزیں دیکھی سنی ہم نے جو ہوتی ہیں، جب ہم یہ انفارمیشن کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو دے لیڈ اس ٹوورڈز ڈریمز۔ سو دس از این ایکسیڈنٹل آؤٹ کم آف دی انفارمیشن پروسیسنگ، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی خواب اس سے پیدا ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے لیے میں کچھ لفظ بولنے لگا ہوں۔ فیئرس، فرسٹریشنس، ایکسیڈنٹل انٹروڈکشن ٹو پاسٹ میموریز، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ فیئرس، فرسٹریشن تو میں نے کہہ دیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم حدیث کی زبان میں عربی میں کہیں گے حدیث نفس۔ یہ سارے خواب وہ ہیں جن سے ہمارا نفس دن بھر گزرتا ہے، پرانی یادوں کو اٹھا لیتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور پھر جو ہمارا وہ برین ہوتا ہے نا جو چیزوں کو اینالائز کرتا ہے، آگے میں نے ذکر کیا اینالیٹیکل برین، جب اس کو یہ انفارمیشن پریزنٹ ہوتی ہے، آئی ایمفیسائز، یہ بات غور سے سنیے گا، کہ وہ معلومات جو دن کو اکٹھی کی ہیں اپنے طور پر یا پرانی معلومات کے ساتھ مل کر جب سطح شعور پہ ابھرتی ہیں تو ہمارا اینالیٹیکل پارٹ آف برین ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان خوابوں کی طرف جاؤں، دو اور دلچسپ باتیں۔ ایک کو کہتے ہیں تھیری، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے نا، برین، مائنڈ، وہ لرن کرتا ہے اور ہماری ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے جب یہ چیزیں سٹور ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ انفارمیشن ایسے نہیں کہ آپ اٹھا کے کتاب الماری میں رکھ دی، بلکہ ہمارا ذہن اس معلومات کا جائزہ لیتا ہے، ان کا مطالعہ کرتا ہے، ان کو پرانی معلومات سے لنک کرتا ہے ہمارا سب کانشیس، اور اس سے نتائج اخذ کرتا ہے،
اور اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ جو سیمولیشن ہوتی ہے نا، آپ امیجن کرتے ہیں، محمد علی خدا اسے غریق رحمت کرے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسے کسی نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل سو کانفیڈنٹ، اس طرح کا سوال تھا، وین یو ار ان دی باکسنگ رنگ. اس نے کہا کہ میں اپنے مائنڈ میں نا اسی رنگ میں فائٹ کرتا ہوں، سیمولیٹ کرتا ہوں. جب میں رنگ میں پہنچتا ہوں نا، میرے لیے تو اپنا گھر ہوتا ہے، ہوم لینڈ، ہوم گراؤنڈ، ٹھیک ہے. آئی فیل کانفیڈنٹ اینڈ ریلیکسڈ. تو خواب بھی ہمیں سیمولیٹ کر کے ان سچویشنز کو جو چیلنجنگ ہو سکتی ہے ان کے لیے تیار کرتا ہے. یہ ایک اور تھیری ہے. اور ایک آخری تھیری بہت سادگی سے، کہ جب کوئی واقعہ ریکارڈ ہوتا ہے نا تو محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ کم پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اب آتے ہیں اس بے چینی کی طرف جو آپ سب میں پیدا ہوئی ہوگی کہ آخر میں کہنا کیا چاہتا ہوں. تو میں عرض کروں کہ خواب کی اقسام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَاتُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، جو خواب ہیں صالح بشارتیں وہ اللہ کی جانب سے. وَالرُّؤْيَا مِن تَحْسِينِ الشَّيْطَانِ، اور یہ جو غم و اندو والے خواب ہیں برے، یہ شیطان کی طرف سے. دو قسمیں ہو گئی. ایک قسم وہ جو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اچھی خبر، کوئی ہدایت، کوئی گائیڈنس، ٹھیک ہے. وہ تماثیلی بھی ہو سکتی ہے، عینی بھی ہو سکتی ہے. حضور نے عینی خواب دیکھا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں. حضرت بادشاہ نے اس زمانے میں تماثیلی خواب دیکھا جس کی تعبیر کی. تو تماثیلی خوابوں کی تعبیر بھی کرنی پڑتی ہے. عینی خواب ویسے کے ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تیسرے خواب کا جو ذکر ہے اس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کا نفس باتیں کرتا ہے. مما یحدث بہر رجل نفسہ، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کا نفس جو ہے نا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے انسان کے ساتھ. میں نے جو آپ کے خوابوں کی بتایا اس میں میجورٹی احادیث نفس. حدیث سے مراد صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات. تو وہ باتیں جو نفس انسانی انسان کے ساتھ کرتا ہے وہ ایکسیڈنٹل ڈریمز ہوتی ہیں. اس میں بھی کوالٹیز ہیں. ٹائم ڈزنٹ الاؤ می ٹو گو انٹو دی الٹیمیٹ ڈیٹیلز آف دیٹ. تو اب ایک تو یہ بات ہوگی کہ اللہ کے رسول نے واضح بتا دیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. قرآن نے واضح بتا دیا کہ تعبیر خواب کا ایک علم ہے جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے علم دیا تھا، اس کا مطلب ہے تعبیر خواب کا ایک علم ہے. لیکن وہ علم کیا ہوتا ہے؟ اس علم وہ ہر عہد میں ٹائم یعنی ٹیمپورل اسپیسیفک ہو سکتا ہے. وہ جس شخص نے خواب دیکھا ہے اس کے حوالے سے تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. جس وقت اس نے خواب دیکھا ہے تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. اور یہ بذات خود ایک تعبیر خواب کا لمبا علم ہے. اگر آپ نے کبھی چاہا تو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن ایک دلچسپ قول ہے لوگوں کے خوابوں کے بارے میں جو ہم نے اپنے مرشد سے سنا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین کے خواب کم قابل اعتبار ہوتے ہیں بنسبت گناہ گاروں کے خواب کی. دیکھیں اٹس سچ اے بگ انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل فیکٹ، کیونکہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا اس کو اپنے بارے میں کوئی خوش گمانی نہیں ہوتی، اس کو اپنے تقوی کا کوئی گمان نہیں ہوتا، اسے کوئی اپنی روحانی مرتبے کی مس انڈرسٹینڈنگ یا کنسیپشن نہیں ہوتی. وہ تو گناہ گار سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو ہے نا نیک آدمی وہ سیلف سجیشن اس میں بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ممکن اپنے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، عمومی طور پر وہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اگر کوئی خواب دیکھے اس قسم کا جو اس کے لیے بڑا اچنبھے کا باعث ہے کہ یہ بندہ تو ایسا خواب دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ایسا تو وہ اس کے صحیح ہونے کے امکان زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں بٹ اٹس این انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل پاسبلٹی اف ناٹ فیکٹ. ٹھیک ہے. تو جو تعبیر آپ جب دیکھیں تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں جس میں آپ کو کوئی برے مناظر نظر آئے تو پلیز ڈونٹ گو پینک. پہلے تو لفظ افواہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے ذہنی افواہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری ایک کوئی دبا ہوا خوف ہو.
ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہو جو آپ کے شعور پہ آ گئی. ٹھیک ہے, تو ٹیک اے پاز. ٹھیک ہے, ڈونٹ اٹیچ ود دیٹ ڈریم. Don't let that dream identify you, or don't become identified with that dream. You are dreaming a dream. Let dream be dream. Don't be dream yourself. یہ میرا مطلب. ٹھیک ہے, تو خواب کو اپنے آپ سے جدا دیکھیے کہ خواب آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کے رسول کی ہدایات یاد رکھیے. جو کوئی برا خواب دیکھے شیطان کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے, اس کو تف کر دیں. ٹھیک ہے, دوسری بات, کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو اچھا خواب دیکھیں تو کسی علم والے یا اپنے قابل اعتبار دوست کو بتائیں جو آپ کی خوشی پہ خوش ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ادروائز آپ ہر کسی کس و ناقص سے پوچھیں گے تو میں نے کہا کہ اٹس اے ہول سائنس. اگر سائنس نہیں تو کم از کم اٹس اے ویری ایکسٹینسو نالج of symbols, information about the social norms in different societies. ٹھیک ہے, تو don't waste your time in panicking about dreams unless you think they are of real significance. اور یہاں پہ بھی ایک سورت سنانے کو دل کرتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پناہ مانگیے, یہ آیت پڑھیے, سورت پڑھیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو دلوں میں, جو چھپ کر حملہ کرتا ہے, جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں, خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے. اس کا مطلب قرآن نے تصدیق کی اور اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ کچھ خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خواب جو ہیں وہ رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ تمہارے اپنے نفس کی اپنے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. Therefore, don't panic. Lucid dreams کہتے ہیں جاگتے میں خواب دیکھنا. اس میں ہم ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. یوں سمجھیں کہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ اسے پتہ ہوتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں, بلکہ وہ خواب کی ڈائریکشن بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں اس خواب میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اور اس کا بھی سائنٹیفک ایویڈنس ہے, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. اینڈ lucid dream is real. It happens. It's again a function, brain کا functioning میں کوئی ایسا I don't think وہ بڑی technical details. I don't want to bore yourself and strain myself.